آج میں اسی سلسلے بات کروں گا کہ حجاب اسلام کا اسینشیل پارٹ ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حجاب کنٹروورسی شروع ہوئی تھی اور آپ نے اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں نیوز چینل پر دیکھی ہوں گی۔ میں اس وقت یہ ویڈیو نہیں بنا پایا حجاب کنٹروورسی کے اوپر، کیونکہ اس وقت میرے ایگزام چل رہے تھے۔ ایک مدعا جو بہت زیادہ کھل کر سامنے آیا حجاب کنٹروورسی کے بعد، جو ہمارے اپنے ہی لوگوں نے اٹھایا، جیسے کہ صبی خان ہو، راشٹروادی شیرنی ہو، یا پھر شیبہ اسلم فہمی ہو، یا پھر عارف محمد خان ہو، اس طرح کے بہت سارے مسلم نیوز چینلز پر آتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ حجاب اسلام کا اسینشیل پارٹ نہیں ہے۔ آج میں اسی سلسلے بات کروں گا کہ حجاب اسلام کا اسینشیل پارٹ ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کسی چیز کے اسینشیل ہونے یا نہ ہونے کے لیے کسی انسان کا کوئی حق نہیں کہ وہ بتائے کہ چیز اسینشیل ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن اور حدیث طے کریں گے کیا چیز اسلام میں اسینشیل ہے کیا نہیں ہے۔ جو لوگ خود پردے میں نہیں ہیں، جو لوگ خود پردے کو نہیں جانتے ہیں، جو پردے کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، وہ کیا لوگوں کو واقف کرائیں گے؟ اس میں غلطی کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو کتابوں سے اور آتھینٹک ریفرنسز جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا فالٹ ہے۔ یہ سیلر ہیں، یہ تو اپنی چیزوں کو بیچنے آئے ہیں، یہ تو اپنا کاروبار کرنے آئے ہیں۔ اس میں ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو سننے لگتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں یہی شریعت ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث اور آتھینٹک ریفرنس دیکھنے ہوں گے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ جو مسلم کا جو ورڈ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ کو اسلام سے کوئی آپتی ہے اور اسلام کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو اس کو آپ اپنے تک رکھیے، اس کو لوگوں میں عام مت کریے۔ یہ آپ کا اپنا اوپینین ہے، اپنے آپ کے تھاٹس ہیں، لیکن آپ کے تھاٹس سے یا آپ کے اوپینین سے یہ بات نہیں بدل جائے گی کہ کیا چیز اسلام میں ضروری ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسلام آج سے نہیں چلے گا اور آج کے لوگوں سے نہیں چلے گا اور آج کے لوگوں کے بتانے سے نہیں چلے گا، کیونکہ اسلام 1400 سال پہلے ہی قرآن اور حدیث میں ذکر کر دیا گیا ہے اور پورے قیامت تک اور جب تک یہ دنیا چل رہی ہے، جب تک کے لیے اسلام چلتا رہے گا۔ اس میں کسی کے اوپینین کی، کسی کے تھاٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں آپ کی اپنی وہ ہے کہ آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ کا اپنا مدعا ہے، لیکن اس چیز کا مدعا نہ بنائیں۔ حجاب کو یا کسی بھی مذہب کی جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو سیاسی مدعا نہ بنا کر، بلکہ اس کو ایک مذہب تک رکھیں، اس کو ایک دھرم اور ریلیجن تک رکھیں۔ اپنی اوپینین، اپنے تھاٹس مذہب کے اندر نہ دیں۔ اور اس میں عام لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو سننے سے گریز کریں اور جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس کو آتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ، اس کو ایکسپرٹ کی روشنی میں وہ کیا کہتے ہیں اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہر چیز ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ یہ جو سارے لوگ آئے، انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ حجاب میں یا نقاب میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا شوشن ہوتا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ان کا درد تو دکھ رہا ہے جو حجاب میں اپنے حجاب پہن کر پریشان اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں، مصیبتیں محسوس کرتی ہیں، ان کا درد تو آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن کیا آپ کو ان عورتوں کا درد بھی ایسا ہی دکھ رہا ہے جو حجاب کرنا چاہتی ہیں؟ کہ آپ صحیح معنی میں انصاف کرنے والے ہیں؟ اگر آپ صحیح معنی میں انصاف کرنے والے ہیں اور آپ کو سب کا درد محسوس ہوتا ہے، تو آپ کو ان عورتوں کا درد کیوں محسوس نہیں ہوا جو حجاب کے لیے لڑ رہی تھی، جو حجاب کے لیے کوششیں کر رہی تھی؟ اسے صاف پتہ لگتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ آپ اسلام کی آئیڈینٹی کو اور اسلام کی چیزوں کو، جو اسلام کے امتیازات اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کسی ختم کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ تو آج میں جو بات کروں گا یہ تو شروع کی چیزیں تھیں کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اور ہر کسی کو نہیں سننا ہے، ہمیں ہر کسی کو نہیں دیکھنا ہے۔ اب میں اس پر بات کروں گا کہ اسلام میں پردہ ایسینشیل ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں قرآن سے ہی بات کروں گا، کیونکہ قرآن ہی اصل بیس ہے اور اصل بنیاد ہے۔ تو قرآن میں پارہ نمبر 18 میں آیت نمبر 31 میں پردے کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اس کے آگے بھی وضاحت ہے، لیکن میں پردے سے ریلیٹڈ ہی آیت کو بیان کروں گا۔ دوسری جو آیت ہے وہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں یہ بات کہی گئی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں، ہم انہی دو آیتوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نور کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ مومن کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے میک اپ کو ظاہر نہ کریں۔ اب میں آپ سے تمام ان لوگوں سے سوال کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی زیب و زینت کو، اپنے میک اپ کو ظاہر نہ کریں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ میک اپ آپ پیروں پہ
میک اپ پیروں پر کیا جاتا ہے یا ہاتھ پر کیا جاتا ہے؟ میک اپ تو چہرے پر کیا جاتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے میک اپ کو، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں چہرے کو کور کرنا ہے۔ دوسرا جو جملہ قرآن نے استعمال کیا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے کندھوں تک اور نیچے تک اس کو لٹکا لیں۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسی آیت کے نیچے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آج کل ہماری صاحبزادیاں، آج کل فیشن میں بہت ساری لڑکیاں دوپٹوں کو لپیٹ لیتی ہیں اور لپیٹ کے گلوں کا ہار بنا لیتی ہیں۔ یہ دوپٹہ نہیں ہے، شریعت کا دوپٹہ یہ ہے کہ آپ سر سے اس طرح اس کو لٹکائیں کہ وہ آپ کے چہرے کو، آپ کے سینے کو، کمر تک وہ ڈھانک لے۔ اس طرح کی دوسری جو آیت ہے سورہ احزاب کی، اس میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی آ کر کہ یہ پردہ جو ہے وہ نبیوں کی بیویوں کے لیے تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہاں صاف آیت میں بتایا گیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین اور مومنین کی عورتوں سے کہیے۔ یہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں سے بات کہی گئی ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے دوپٹوں کو لٹکا لیا کریں۔ میں اس سلسلے میں تفسیر طبری کی ایک بات کا عرض کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں قرآن کے، وہ ابن جریر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شریف گھرانے کی عورتیں اس طرح باہر نکلیں کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کریں۔ ایک یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ ایک غزوے کے بعد ایک صحابیہ کو معلوم چلا جن کو ام خلاد کہا جاتا تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ شہید ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں پہنچی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، تو اس وقت صحابی فرماتے ہیں جاءت وہی متنقبۃ، ایک روایت میں آتا ہے منتقبۃ، کہ ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اس حالت میں بھی چہرے کو ڈھک کر آئیے، تو فرماتی ہیں ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میرا بیٹا تو کھو گیا ہے لیکن میں نے اپنی حیا ابھی نہیں کھوئی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ صحابیہ جن کے درمیان یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ چہرے کا پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ بے شمار ریفرنسز بھرے ہوئے ہیں، لیکن کوئی سمجھے تو صحیح، مانے تو صحیح۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم ہر چیز اپنے حساب سے کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ نقاب کہاں سے آیا، نقاب کہاں سے آیا؟ تو میں اس کو بتاتے چلوں کہ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ آپ پردہ اس طرح کریں کہ وہ آپ کے سر سے چہرے کو، سینے کو، کمر کو ڈھانک لے۔ اب جو لوگ احتیاط کرنے والے تھے، جو لوگ پہلے سے پریکاشن لینے والے تھے، ان لوگوں نے اس کو اور لمبا کر دیا اور وہ نیچے تک ہو گیا، اور جو لوگ شریعت میں آسانی کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو اوپر چڑھا لیا، اتنا چھوٹا چھوٹا حجاب۔ تو آپ کو صاف بتا دوں کہ یہ جو چست کپڑے پہن کر، ٹائٹ کپڑے پہن کر یا فیشنیبل کپڑوں کو پہن کر اوپر جو حجاب باندھا جاتا ہے، اس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت کا پردہ یہ ہے کہ آپ اس طرح حجاب کریں کہ آپ کی جو باڈی کا اسٹرکچر ہے، جو ساخت ہے، وہ نظر نہ آئے۔ پردے کا اصل منشا یہ ہے۔ ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ پردے کے سلسلے میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو نقاب کالا ہی پہننا ہے، جیسے کہ آج کل کچھ پرانے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ نئی جو لڑکیاں ہیں، نئی ہماری جو بہنیں ہیں، وہ کسی دوسرے کلر کا نقاب پہنتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت نے کہیں کوئی بات نہیں کہی ہے کہ آپ کو کس کلر کا پہننا ہے۔ شریعت نے اصول بیان کیا ہے کہ آپ کو جو پردہ کرنا ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ آپ کے سر کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے کندھوں کو اور آپ کے سینے کو اور آپ کے کمر کو ڈھانپ لے۔ اب اس میں آپ جس کلر کا کپڑا چاہیں وہ پہن سکتی ہیں، لیکن میں صاف کہنا چاہوں گا ایسی خواتین سے، ایسے اپنی ماں بہنوں سے جو نقاب تو پہنتی ہیں لیکن وہ نقاب اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جس کے پہننے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے نقاب جو پہنا جائے وہ اپنے جسم کو صاف کو چھپانے کے لیے پہنا جائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری قرآن میں آیتیں بھری ہوئی ہیں، حدیث بھری ہوئی ہیں کہ اسلام میں پردہ ایک ایسنشیل پارٹ ہے۔ جن کے سامنے یہ آیت اتر رہی ہے ان لوگوں کا اس پر کتنا مضبوطی سے عمل رہا یہ بالکل صاف ظاہر ہے۔ لیکن آج ہماری کمی ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کو نہیں جانتے ہیں اور ابھی ہم اس میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایسنشیل والی جو بات آ گئی وہ معلوم کیوں آ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی تقریباً 60% عورتیں نقاب پہنتی ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ رہی، فالٹ ہمارا ہے، کمی ہماری ہے، ہم نے اس کو ایسنشیل دکھایا ہی نہیں ہے کہ اسلام میں پردہ ایسنشیل ہے۔ دوسری بات میں ان خواتین سے کہوں گا جو پردہ تو کرتی ہیں لیکن پارٹیز میں، شادیوں میں اور ایسے موقع پر جہاں پہ لوگوں کے ملنے جلنے کا امکان ہوتا ہے وہاں پردے کو اتار دیتی ہیں۔ آپ کے اس پردے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ نے جو پردہ کیا تھا وہ گندے کپڑوں کو چھپانے کے لیے، وہ خراب کپڑوں کو چھپانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کو اپنے آپ کو چھپانا ہے، وہ شادی میں ہو، وہ پارٹی میں ہو، وہ کسی بھی جگہ ہو، اس کو بولتے ہیں اصل پردہ۔ آخر میں ایک بات میں ان لوگوں سے کہوں گا، ان لڑکوں سے کہوں گا، کیونکہ جہاں پر پردے کی آیتیں ذکر کی گئی ہیں سورہ نور میں، اس کے جسٹ اوپر مردوں سے بات کہی گئی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، مومن مردوں سے بات کہی گئی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ بہت سارے ٹھرکی جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے کہ ہر آنے جانے والی لڑکی کو انہیں دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ ان جیسے لوگوں کی ایک نہیں، دو نہیں، 4 شادیاں بھی کرا دی جائیں لیکن ان کی نگاہیں پاک نہیں ہوں گی۔
تو پردے کا جہاں حکم عورتوں کے لیے ہے، اس سے پہلے حکم مردوں کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، تاکہ آپ ایسی چیز کو نہ ہی دیکھیں جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بس میں اتنی ہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ اسلام کو جاننے کے لیے اسلام کے ایکسپرٹ سے سیکھیں اور آتھینٹک ریفرنس سے چیزیں سیکھیں۔ یہ آج کل چینلوں پر آنے والے، ڈیبیٹ کرنے والے اور جن کو اسلام کے بارے میں اتنی سی واقفیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ان کو مت سنیں، یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، آپ ان کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایسا مت کریے، اپنے دماغ کا استعمال کریے۔ آپ ایک مسلمان ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور اسلامی تعلیمات کو ہر ایک گھر میں عام کریے، تاکہ جو اسلام کی چیزیں ہیں اس پر ہم پریکٹیکلی عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔